بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب حکومت کا بجٹ آج بھی پیش نہیں ہو سکا۔ کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 4 مہینوں سے پنجاب کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے، اسی قسم کی جو صورتحال ہے اسے 2-4 میں ہونا تھا۔ بہرحال بدقسمت پنجاب، اور 13-14 کروڑ کا اس وقت صوبہ ہونا چاہیے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مونس علائی صاحب جو ہیں وہ آج بھی پنجاب اسمبلی میں موجود، اور کس رول میں ہیں، کیونکہ اللہ طارڑ کو کل انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا، اور مونس علائی صاحب کس رول میں موجود ہیں اور کتنا گند ڈالا جا سکتا ہے۔ بہرحال حمزہ شہباز شریف صاحب نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اب بجٹ پیش کرنے کا بندوبست کریں گے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی بندوبست کریں گے۔ تو یہی ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد کل پرسوں لانے کی تیاری کریں، اور بجٹ بہرحال اس وقت جو ہے وہ ڈول ڈرم میں ہے، اور اس کے کوئی حتمی صورتحال نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے، آج سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس جو انہوں نے سو موٹر لیا تھا 2 چیزوں کے اوپر۔ ایک تو یہ تھا کہ ای سی ایل کے اندر جو نام نکالنے کی جو کابینہ کی سب کمیٹی نے ایک اجازت دی تھی کچھ لوگوں کی، تو انہوں نے وہ اس کو مسرد کر دیا اور فرمایا کہ ساروں کو انفرادی طور پہ لینا پڑے گا، ای سی ایل سے اپنا نام نکلوانا پڑے گا وزارت داخلہ میں اپلائی کر کے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی جائزہ لیتی رہے گی۔ اسی دوران خیر انہیں ایک اور بات بھی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا ضمانت کے لیے عدالت میں بار بار پیش ہونا اور ضمانت کا پکا ہو جانا تعریف کی، لیکن ضمانت جس پر رائے میں ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا بھی جائزہ لے گی۔ لیکن اور پھر ایک اور جو کیس تھا اس میں سوبٹا تھا، حکومت نے آنے کے بعد ظاہر اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے افسران جو ہے وہ رکھنے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ خیر اس میں تو پہلے بھی لطیف ہو چکا ہے کہ 2017 کے اندر جب پاناما کے اوپر بنائی گئی ایک جے آئی ٹی، تو اس میں جو باجہ ضیاء تھا وہ بھی حکومت نے خود ہی لگایا ہوا تھا۔ پھر واٹس ایپ کے اوپر پھر انہی اداروں سے جو حکومت کے نیچے تھے، اسٹیٹ بینک تھا یا ایس ای سی پی تھا، ان کے بندے جب لیے گئے یا ان سے مانگے گئے تو واٹس ایپ بتایا گیا کہ ان بندوں کو بھیجیں، اور وہ حکومت کے ہی تھے۔ تو یہ تماشا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے تب بھی دیکھا کہ اس وقت بھی حکومت پہ نظر رکھنے کے لیے ایک مانیٹرنگ جج بن گیا تھا۔ یہ بات بالکل سپریم کورٹ کی درست ہے کہ ہم کسی ادارے کو شتر بے مہار نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے اندر جو دوگلا معیار ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بارے میں مجھے ماضی میں کی مثالیں میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اب کوئی نئی چیز پیش کر سکتا ہوں، وہ ہر زبان زد عام ہے۔ اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے جو لوگوں کو لگایا ہے عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے، اور جو انہوں نے جس طریقے کی آتما چاہی رکھی اور جس طریقے سے بشیر میمن کو ہٹایا گیا، تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ سے اوجھل تھیں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے مد نظر اس حکومت کو لگام دینا ہے۔ یہ پہلے بھی دے چکے ہیں، ان سے پہلے بھی جو سپریم کورٹ تھا انہوں نے شہباز شریف صاحب جو اچیومنٹس تھیں جو ان کی پیش کر سکتے تھے 2018 کے الیکشن میں اپنی کارکردگی، تو اسے منع کر دیا کہ آپ اخبار میں اشتہار بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہماری دیکھی گئی، ساری ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ جو ہے اب صرف یہ بات ہے کہ ان کی کوئی نگرانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو علیحدہ بات ہے، یا کوئی ایسی کروانا چاہتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن باقی جو حکومت ہے، ادارے جو پارلیمان ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو بھی ہم نے شتر بے مہار نہیں چھوڑنا، یعنی کہ جس پارلیمان نے سپریم کورٹ تشکیل دیا یا اس کے قوانین تشکیل دیا یا آئین پاکستان بنا کے ان کو یہ اختیارات دیے جس پارلیمان نے، اس پارلیمان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بے اثر بنا دیں، کیونکہ موجودہ حکومت کو کسی ادارے کو بے اثر نہیں بنانے دیں گے۔ اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا جو ہے اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ اور اثر و رسوخ والا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے ایک اہم بڑی زبردست بات، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے میں شروع کرتا ہوں۔ 5-6 دن پہلے ایک آیا کہ جی فرح گوگی نے 50 ارب روپے کی کرپشن کی، یا اس کو اینٹ لیا یا پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیا۔ تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک حکومتی پروپیگنڈا ہے، پر وہ آج رانا ثناء اللہ اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس ہوئی تو پتہ چلا کہ اصل وہ کیا کہانی ہے۔ اس کہانی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے یا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ
ریکوری جو ہوئی تھی یہ سپریم کورٹ کے جو پچھلا سپریم کورٹ تھا، یہ عمران خان کا دور تھا، ثاقب نثار صاحب کی عدالت تھی، تو یہ اس دور میں ہوئی تھی۔ اسی وقت ثاقب نثار صاحب نے کوئی پتہ نہیں 3 یا 4 یا 5 ارب جرمانہ لگا کے، حالانکہ وہ کوئی سینکڑوں ارب روپے کا جو تھا وہ اسکینڈل تھا یا ہو سکتا تھا، یا جو مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہ 20-30 ہزار کنال زمین جو انہوں نے فری میں سندھ گورنمنٹ سے لے لی تھی، اور جو بھی جو کہانی تھی، کیونکہ ملک ریاض بقول عمران خان صاحب کے پرانے کلپ ہے، کوئی اتنے طاقتور ہیں کہ ہر ایک کو خرید لیتے ہیں، پھر اب بعد میں آخر میں عمران خان صاحب کو بھی خرید لیا اور ان کی بھی قیمت ادا بھی کی، اور صرف ایک جو ہے چشم کشا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ 50 ارب روپے جو تھے اس وقت میرے خیال 250 ملین ڈالرز بنتے تھے، یہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو واپس کیے۔ ہوا یہ کہ یہ اس کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہمارے کو پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ یہ پیسہ جب لندن پہنچا، ٹرانسفر پہنچا، تو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، جو کہ مغرب کا ادارہ، مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو انہوں نے اس کی ٹو لگانا شروع کی۔ پتہ چلا کہ یہ پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے آیا اور اسے استعمال ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے ایک دن پکڑ کے یکدم اناؤنس کیا کہ ہم نے پاکستان کی شخصیت ہے اس کے ہم نے ایسٹس جو ہیں کریکٹ کیے ہیں، کیونکہ جو پیسہ آیا وہ غیر قانونی طریقے پر آیا ہے۔ برطانیہ کے خزانے میں نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے جمع کرایا، ان کے پاؤنڈ کے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے خزانے میں آ گئے۔ اب یہاں سے پاکستان نے واویلا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ پیسے ہمارے ہیں، بالکل ہمارے تھے، حکومت پاکستان کے کہتے ہیں، کیونکہ یہی تاثر ملا تھا کہ حکومت پاکستان کے دور میں حکومت پاکستان نے بھجوائے ہیں۔ اس سے فرق گوگی کا نام آیا، لیکن میں ابھی اس کو بعد میں چھوڑوں گا کہ یہ پیسے زمانے میں اگر حکومت پاکستان کے چوری کو گئے ہیں تو فرق ہوگی کہ ہاتھ سے گئے ہوں گے یا ملوث پائے گئے ہوں گے، کیونکہ بعد میں جو ریسیپینٹس تھے اس پیسے کے، یہاں پہ بینیفیشریز تھے، اس میں کون سے کردار تھے ابھی سامنے آتا ہے۔ اس کو تو ہم بعد میں ٹچ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم ذرا وہ سپریم کورٹ کی طرف آ جائیں کہ جب یہ پاکستان میں 250 ملین ڈالر واپس آئے تو سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ جی آپ ہمارے یہ پیسے جمع کر لیں، یہ ریاض ملک صاحب کے جو آپ نے 3.5 یا 4 ارب روپے جرمانہ کیا یا 7 ارب جرمانہ کیا، یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں اور جو پلس مائنس معاف کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی ہوا ہوگا، معافی مل گئی اور پیسے بھی آ گئے۔ کتنی اطاعت گزار ہماری سپریم کورٹ ہوتی تھی۔ یہ مولوی تمیز الدین سے کیس سے لے کے، جس میں مشہور معروف جو ہے ایک بے عزت قسم کا آدمی جسٹس منیر ملک، اس کے وقت سے لے کے آج تک سپریم کورٹ بہت ہی بااثر ہے اور اس کا باز دیکھتے رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو جب چاہتی ہے، جس قانون کو چاہتی ہے، اپنے مطابق استعمال کرتی ہے، اور جو سٹینڈرڈ ایک ٹرائل کے لیے بناتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی سٹینڈرڈ دوسرے ٹرائل کے لیے ہو، اور اسی وقت ایک یہ بھی نہیں کہ 2 مختلف سپریم کورٹ، اسی وقت کی سپریم کورٹ۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ پتہ نہیں دنیا میں یہ پاکستان کے عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی نظیریں کوئی دیتا ہوگا یا نہیں، یا کوئی ان کی ایگزامپل دیتا ہوگا یا نہیں۔ چالاکی کی کیا کی شہزاد اکبر، کوئی تھے تو کرک، آپ کو پتا ہے یہ نوسر بازوں کا کام ہوتا ہے، وہ چاہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے اٹھنا، لیکن غلطیاں ساری چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے جان کے کہا کہ جی ملک ریاض نے جو پراپرٹی حسن نواز سے جو پراپرٹی خریدی تھی وہ برطانیہ نے کنفسکیٹ کر کے پیسے پاکستان بھجوا رہا ہے۔ طریقہ صاحب کا سوشل میڈیا میں اس وقت ان دنوں سعودی عربیہ تھا عمرے پہ، تو مجھے میرا واٹس ایپ پہ اتنے میسیج آیا کہ طریقہ صاحب والوں نے کہا دیکھو جی پکڑے گئے۔ خیر اس میں تو کسی اور ٹرانس میں تھا، اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا، چند دنوں کے بعد جب پاکستان آیا تو اس وقت تک یہ بہانہ پھوٹ چکا تھا، انہوں نے پھر چپ ساتھ لی۔ انہوں نے کہا یہ تو اگر دوبارہ ہم نے نام لیا تو یہ نہ ہو کہ وہاں سے کوئی اور بول پڑے اور یہ چیزیں مشکلات پیدا ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس پیسے کو اب ہم نے دوبارہ کیسے ہڑپ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر طریقہ یہ نکالا کہ جیسے آئے سپریم کورٹ میں جمع کرا دو۔ اس کے بعد ملک ریاض صاحب اور یہ سارے جو کردار ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، یا یہ 50 ارب روپے کا جو کھرا ہے وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب اور مصدق ملک صاحب نے دونوں نے تفصیل سے پریس کانفرنس میں دیا۔ اس میں عبدالقادر یونیورسٹی بنی جس کے 2 ٹرسٹیز تھے، ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی بیگم صاحبہ۔ القادر پتہ نہیں کا مطلب ہے اللہ، اور عبد القادر کا مطلب ہے عبد القادر شاہ جیلانی، تو مجھے نہیں پتا کہ آج اصل نام کیا ہے۔ تو یونیورسٹی نہیں تھی وہاں پہ، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جلدی سے کوئی بلڈنگ بنا کے اسی پیسے میں سے کوئی تھوڑا بہت جو ملا تو کہا جی کہ ہمیں ریاض ملک صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ وہ ریاض ملک صاحب جنہوں نے یہ سارے 250 ملین ڈالر جو ہیں اپنے ایڈجسٹ کروا لیے، سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ سے لے لیے، یعنی کہ وہ برطانیہ نے ان کی کرائم ایجنسی نے کرائم کمٹ کرنے پر پیسہ پکڑا
پاکستان نے جا کے تیزی سے چلاکی دکھائی اور پیسہ ملک ریاض کو واپس کیا. ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ پیسے واپس کرنے کا اور لین دین کا کاروبار. وہاں سے گوگی کے نام، وہ بھی میرے خیال میں سینکڑوں کنال زمین بنی گالا میں، یاد ہے کہ بنی گالا کی زمین اس وقت کروڑوں روپے ایک کنال ہوگی، اور 400 کنال ادھر، اور پھر بے شمار اور کئی پلاٹ ٹرانسفر گوگی کے نام پہ. اب گوگی کے بارے میں عمران خان صاحب ان سے اپنا تعلق بتا چکے ہیں کہ ان کی پبلک کے اندر ان کا دفاع کر چکے ہیں گوگی کا. بین اس جس طرح علیم خان کا اور جہانگیر ترین صاحب کا آف شور کمپنیز میں جب نام آیا تھا، ان کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اور کوئی کیسز چلے تھے، تو انہوں نے جلسوں میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے فیصلہ آباد کا ایک جلسہ تھا 2017 کے اندر، جب یہ کیمپین چلا رہے تھے نواز کی حکومت کے خلاف، تو تب انہوں نے جب آئے تو انہوں نے کہا یہ دونوں معصوم ہیں. میں بھی نہیں کہتا ہوں. انفیکٹ میرے عمران خان صاحب کے ساتھ اختلافات جو تھے وہ تو علیم خان صاحب کی وجہ سے تھے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ میں علیم خان صاحب کو کرپٹ نہیں سمجھتا تھا. میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ علیم خان صاحب جیسے کہ ہوتا ہے، جیسے ملک ریاض صاحب ہیں، یہ کس نام بھی آئیں تو ان کی جو شہرت ہے وہ لوگوں کے اندر ایک تاثر ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ علیم خان صاحب کو ذرا پیچھے رکھیں 2012 میں، اور آپ جو ہے ان سے کام بھی لیں، اور جو کام لینے ان کو دیں بھی صحیح. اور مجھے پتا تھا کہ علیم خان صاحب پارٹی کے اوپر بہت سارے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں آتے ہوئے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے منظرنامہ جو ہے اس میں آپ کو صفائیاں نہیں دینی پڑیں گی، اور یہ آپ کے اوپر آپ ڈیفینسو نہیں ہونا پڑے گا. جہانگیر ترین تو جب سرکاری طور پہ 25 دسمبر کو 2011 میں جب شامل ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا میری حکومت جہانگیر ترین چلائیں گے. آپ 2011-25 دسمبر کراچی کی تقریر نکالنے میں تو جلسے موجود تھا. آج حامد خان جب شامل ہونے گئے تو انہوں نے حامد خان کو کہا کہ، اور یہ میری بات اس نے میں نے ایک خاص مقصد کے لیے مثال دی ہے، یہ ملک ریاض کے پیسے کے حوالے سے نہیں دی، کسی خاص مقصد کے لیے دی ہے، اس بات کے لیے دی ہے. تو حامد خان صاحب کو وہ بڑے عرصے سے منا رہے تھے، سارے پرانے لوگوں کو منوا رہے ہیں آج کل، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اکیلے ہیں. یہ بات میں نے جو ہے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس بیانیے کے ساتھ اب اکیلے رہ جائیں گے. آپ سر پرانے ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا تو ان کو آپ نکال چکے ہیں. حامد خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس لیول کا اس کریکٹر کا بندہ ہے ہی نہیں. ایک غیر معمولی کردار کے اور غیر معمولی ایک ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اور پروفیشنلی وہ بہت بڑے پاکستان کے وکیل ہیں. تو حامد خان صاحب کو جب وہ شامل قریشی لے گئے تو کل ہی شاہ زیب خاندان کے پروگرام میں وہ فرما رہے تھے، اور میری ان سے اپنی بات نہیں ہوئی، میں خود بھی کروں گا، کہ علیم خان اور جہانگیر ترین آپ ٹھیک کہتے تھے میری بہت غلطی ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب جو رائے رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ آپ کو یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کو 13 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ لوگ خراب ہیں، جبکہ ساری پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ان لوگوں کی وجہ سے. آپ کے بڑے بڑے لوگ ناراض ہو گئے. پریس کھٹر کی وجہ سے آپ کے 20 MPA پہ الزام لگے جھوٹے سچے پیسے لینے کے، وہ بہت سارے گئے. بے شمار آپ کے قیمتی لوگ ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ پارٹی قبضہ تھا، اور انہی کے اوپر الزامات تھے، پریس کھٹک پہ، جہانگیر ترین پہ، علیم خان پہ. یہ سارے تھے جو کہ جیسے وزیر رپورٹ اور تسلیم نورانی فیڈرل سیکرٹری سابق جو وزیر سیکرٹری داخلہ تھے، یعنی کہ ان رپورٹوں کے اوپر ان کو وہ بیچارے باہر چلے گئے جنہوں نے یہ باتیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمران کا جو واحد اختلاف تھا بعد میں جو انعام اللہ کی جو سیٹ تھی 2013 کا معاملہ، یہ میں 2012 کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے عمران خان صاحب کے اس بات پہ بہت شدید اختلاف ہو گئے تھے. انہوں نے یہ بات میری ان کی طے ہو گئی تھی کہ میں ان کے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں، وہ اسی طرح چلائیں گے جیسے چلانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ طریقہ کار زیادہ سوٹ کرتا تھا کیا. اس طرح میں حامد خان کے بغیر سوٹ کیا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی اٹھ چلاتے رہے. دوسری بات یہ کہ ایک بندے کو آپ سوچیں کہ 13 سال بعد، اور ان دو ساتھیوں کا جو اس کا ایک دایاں بازو ہے ایک بایاں بازو ہے، جن کے وسائل ٹائم، مجھے یقین ہے مجھے جب سے بہت افسوس ہوا جب انہوں نے جہانگیر خان ترین کو نکالا. اس سے زیادتی نہیں ہو سکتی. اور اون چودھری صاحب جو ان کا ہاؤس ہولڈ تھا، ان ادر ورڈز ہاؤس وائف تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جب اکیلے رہتے تھے تو سارا گھر اس کا کل مختار اون چودھری تھے.
اور انہیں صلاحیتوں پر عمران خان جب مودی کو انڈیا ملنے گئے تو اون چودھری صاحب کو ساتھ لے کے گئے, جہانگیر ترین صاحب کو ساتھ لے کے گئے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 13 سال تک اس بندے کو جب یہ نہیں پتہ چلا, جس بندے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ 3.5 سال ملک کیسے چلانا ہے, جس بندے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کے پی کے اندر ہم نے 5 سال میں اقتدار کا تجربہ تھا, اس لیے ہم ناکام ہوئے, وہ بندہ جو ہے اب بھی اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے, بانے گولی کے اور کے ادارے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, انہوں نے کس کو کیا آگے لگانا ہے, کس کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے. اب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میٹر کرتے, اس کو آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کو کم از کم عمران خان صاحب کو خود احتساب ہی کسی دن کر لیں. پارٹی فنڈنگ کا حساب نہیں دیتے, بہت سی چیزوں کا حساب نہیں دیتے, اسی میں کر لیں کہ آئے ان کے اندر جو ہے عقل, صلاحیت, قابلیت کتنی ہے. تو چنانچہ یہ پیسہ جو کہ فرح گوگی کے نام پہ گیا, عمران خان صاحب جو فرح گوگی صفائی دے چکے ہیں, بابا دے چکے ہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایسا شکنجہ ہے کہ یہ آپ کو لے کے بیٹھ گیا ہے. گواہی آپ نے دی ہے اور ڈٹ کے دیا, اس وقت دیا جب آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اس سے برات حاصل کر رہے تھے فرح گوگی اور اس کے خاوند کے معاملات سے. اور ان کی دیکھیں, میں جب یہ شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ سارے لیڈروں کو کہتا ہوں, نواز شریف صاحب کے دور میں سب کو کہتا تھا, ابھی سب لیڈروں کو کہتا ہوں, پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ کبھی انٹرویو پریس کانفرنس نہ کریں اپنی صفائی میں. جب عدالت میں دیکھ لینا, وہ جناب اسے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اور سارے انٹرویو ریکارڈڈ ہیں. ان کا خیال تھا سر یہی کچھ پتہ چلا ہے کہ ہم نے امنیسٹی اسکیم لی ہے, یہی کچھ پتہ چلا ہے کہ جی پنجاب کے اندر ٹرانسفر تبادلوں میں پیسے لیتا تھا اور کہیں میں پہنچاتی تھی فرح اور احسن گجر. ہر ایک تحریک انصاف کے ہر بندے کو پتہ, ہر وزیر نے میرے سامنے, فیڈرل گورنمنٹ منسٹر نے بھی اور پنجاب کے وزراء نے بھی مجھے کہا کہ یار یہ اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ ات مچا رکھی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے بزدار کو پیسہ جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو جا رہا ہو. پھر ایک پتہ نہیں بیوروکریٹ ہوا, خورشید طارق یا اس طرح کا کوئی نام تھا, تو وہ جو بیوروکریٹ جو اس کے جو پرنسپل سیکرٹری تھا, پھر اس کے اوپر آیا کہ وہ حرام کھا رہا ہے. پھر آپ پتہ چل, اب یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آ رہا ہے, چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے اس کے بعد جو ہے ملک ریاض صاحب کا اپنی بیٹی کو فون پہ ہدایت دینا کہ فرح گوگی کو 5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنچا دو, یا یہ 50 ارب ہے جس کے نزدیک ان کے مبینہ طور پہ 5 ارب اس میں سے فرح گوگی نے رکھا ہے, اور 45 ارب جو ملک ریاض صاحب نے اپنے اس اس جرمانے کو جو کورٹ نے لگایا ہے اس میں حکومت پاکستان کا فنڈ استعمال کیا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سکینڈل اگر کوئی ہے, یوٹیوب چینل سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کے ہے کچھ چیلنج, اس کے مقابلے کا سکینڈل ہے تو سامنے لائن جس میں حکومت پاکستان کو یا پاکستانی خزانے کو اتنی بڑی تھوک لگائی گئی ہو. 50 ارب کا کھرا مل گیا ہے لیکن بہت قومی سطح پر ایک نئی تکلیف ڈال گیا ہے. وما علینا الا البلاغ.